السلام علیکم جی. کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اس کی آڑ میں اس معاشرے کے اندر اور پاکستان کے اندر جو مذہبی فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی میں نشاندہی بھی کرنے آیا ہوں اور بات بھی کرنے آیا ہوں اس کے اوپر. کرونا وائرس بھی بیچارہ کہتا ہوگا کہ میں کس ملک میں پھنس گیا ہوں آ کر، کیونکہ پورے دنیا کے اندر کرونا وائرس گیا ہے. اس نے ہر سرحد ٹاپی ہے، وہاں پر اپنی تباہ کاریاں لے کر وہ آیا ہے، لیکن پاکستان میں آتے ہی کرونا وائرس جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مذہب بھی دے دیا گیا ہے، اور پھر وہ مسلک کی بنیاد پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کی آڑ میں منافرت بھی پھیلائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر وہ شیعہ بھی ہے، پاکستان کے اندر وہ سنی بھی ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر وہ وہابی بھی ہو گیا ہوگا، اور جو دیگر جو اس کے ساتھ چیزیں مذہبی طور پر جوڑی جا سکتی ہیں وہ تمام تر جوڑی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے کہ مذہبی فرقہ وارانہ جو پیاس ہے، جو نفرت کی پیاس ہے، اس کو بجھایا جا سکے. یہ میسج میرے پاس ہے، ایک میسج گردش کر رہا ہے، میں اسی کے اوپر ہی بات اصل میں کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ اصل کہانی اور پیچھے کا راز. اگر وہ یہ جو پورا میسج میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ جو زہر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ شاید کرونا وائرس تو چلا جائے گا، لیکن یہ جو زہر ہے جس سے شاید بھی ہم کو نکلنے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہے تھے، وہ واپس جو ہے یہاں پر سرایت کر جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایران سے جو زائرین آ رہے ہیں، یہ تو اصل میں زائرین نہیں ہیں، کیونکہ اگر صرف زائرین ہوتے تو مسئلہ ہی کیا تھا، پھر تو ایشو ہی کوئی نہیں ہونا تھا. یہ تو جناب ایک مخصوص فرقے سے، یعنی وہ شیعہ ازم کی بات کر رہے ہیں، شیعہ اہل تشیع مسلک کی بات کر رہے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے جنگجو ہیں جو واپس آ رہے ہیں. اور اس وجہ سے جناب پریشر ڈالنا پڑا، اور ایسی کوئی اللہ بابا کی کہانی ہے، اللہ دین کی کہانی، سم کھل جا سم سم، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اندر، ایسی دھڑ دھڑاتی سنسناتی کہانی ہے، خدا کی قسم. مطلب ایک بار تو آپ جو ہے نا سنسنی خیزی، مطلب سنسنی ہو جاتی ہے ہر طرف. بہرحال کہنا بابو صرف یہ ہے کہ یہ اس وقت تمام تر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پہ، باقی جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی ان کی ریچ ہے یہ لوگوں کی، وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، مسلسل مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. ایک مخصوص فرقے کو بلا وجہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ زیادہ خوفناک جو حرکت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ چیک نہیں کیے. آپ زائرین کے ساتھ تو جو ہوا اور جو مس مینجمنٹ تفتان بارڈر پہ ہوئی وہ ایک پوری کہانی داستان ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. دیکھو اس میں بھائی کسی ایک مسلک، اس کو مسئلے سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ تو لوگ جو ہیں آپ کے جو ایئرپورٹوں سے آئے اور جناب وہ سعودیہ سے تو کوئی کہاں سے، تو کہاں سے، کوئی عمرہ سے، وہ بھاگ گئے. ان کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو یہ ایک بلا وجہ. اور میں ایک اور بات بتاؤں، آج آپ ایک مسئلے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہاں سے کاؤنٹر بھی چل رہا ہے. میں نے وہ پوسٹیں بھی دیکھی ہیں، اس میں علیحدہ بات کروں گا. وہ دوسرے مسئلے کے اوپر جناب کہ یہ ہو گیا، یہ تو جناب یہ ہیں، وہ اس کو مختلف طریقے سے برانڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. جو ایف آئی اے ہے وہ دیکھے کہ یہ کس طریقے سے اس کو پورے کا پورا میسج کریٹ کرتے ہیں، اور ایسا کریٹ کرتے ہیں. وہ بڑے پہلے نرم الفاظ استعمال کریں گے، پھر اس میں ڈرامہ ایڈ کر دیں گے، پھر ڈرامہ ختم ہوگا تو اس میں کلائمیکس آ جائے گا، اور اسی دوران وہ اپنا چورن بیچ دیتے ہیں. اور وہ چورن کیا بیچ رہے ہیں؟ فرقہ وارانہ نفرت کا، منافرت کا اور تقسیم کا جو بہت زہریلا چورن ہے. اس کو جس نے ایک بار چاٹ لیا نا، وہ ایک بار تو انفیکٹڈ ہو جاتا ہے بھائی. کرونا سے تو پھر بھی واپسی ہو جائے گی، اس سے آپ کی واپسی نہیں ہوگی. یہ یہیں پر ٹھہرے گا، اور یہ آپ کے اور ہمارے بچوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. بچوں کی دور کی بات ہے، پہلے ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں نگل جائے گا. یہ مت کریں. اور اس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں ان کو میں سب کو کہوں گا کہ اس پروپیگنڈے کا نہ شکار ہوں، اور ان ایجنسیوں کو رپورٹ کریں جو بھی معاملہ اس طرح کا آپ کہیں پر کوئی بھی رائٹنگ دیکھتے ہیں. پلیز.